جی خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم نے جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ کہ ریسنٹلی آپ کو ایک ویڈیو یاد ہوگی جس کے اندر میں نے فیملی لا کو ایکسپلین کرتے ہوئے بچوں کے بارے میں بات کی تھی کہ طلاق ہونے کے بعد یا میرج ڈیزالو ہونے کے بعد بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس جائیں گے یا باپ کے پاس جائیں گے۔ اور اسی ضمن میں ہم نے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ 2022 کا ڈسکس کیا تھا جو کہ عائشہ ملک صاحبہ نے لکھا تھا، جس میں انہوں نے باوجود اس کے کہ عورت نے دوسری شادی کر لی تھی پھر بھی انہوں نے جو بچے ہیں وہ ماں کے پاس ہی رہنے دیے، اور اس کی دو بنیادی وجہ تھیں۔ ایک یہ کہ بچے خود بھی ماں کے پاس رہنا چاہتے تھے، اور دوسرا یہ کہ جو انہوں نے دوسری شادی کی تھی اس میں انہوں نے ان کو الگ گھر لے کے دیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ انہوں نے دوسری شادی کی وہ شخص پہلے سے بھی شادی شدہ تھا۔ تو پھر بھی سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ جو ہم محمدن جورسپروڈنس کی بات کرتے ہیں وہ لاز فلیکسیبل ہیں، ریجڈ نہیں ہیں۔ ہم نے ہر صورت حال کو دیکھ کر بچوں کی جو ویلفیئر ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ اس ضمن میں آپ کو یہ اہم بات بتاتا چلوں کہ یہ جو تصور ہے بنیادی طور پر کہ جو ہم نے جوڈیشری کے پیپر کا کوشچن ڈسکس کیا تھا کہ کیا اگر عورت دوسری شادی کر لیتی ہے تو جو اس کا رائٹ ہے وہ کس حد تک افیکٹ ہوتا ہے اور کیوں افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ جو تصور ہم نے اس لاء کے اندر رکھا ہے بنیادی طور پر یہ حدیث سے آتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں رسالت امام کے پاس ایک عورت آئی، عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب یہ جو بچے ہیں یہ مجھ سے چھیننا چاہتا ہے یا یہ خود رکھنا چاہتا ہے۔ تو رسالت امام نے فرمایا کہ یہ بچے رکھنے کا حق تجھے یعنی کہ اس عورت کو، ماں کو زیادہ ہے جب تک کہ وہ عورت دوسری شادی نہ کر لے۔ یہ انتہائی اہم اصول ہے اور بڑا سمجھنے کا اصول ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اگر مثال کے طور پر وہ طلاق لے لیتی ہے، وہ ایسے مسائل کا شکار ہے کہ اسے یہی حل سمجھ آتا ہے کہ مجھے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے اسے، اور وہ طلاق لے لیتی ہے، تو طلاق لینے کے بعد کیا اب وہ ساری زندگی بیٹھی رہیں، ساری زندگی جو ہے وہ بغیر کسی سہارے کے گزار دے، ساری زندگی جو ہے وہ اکیلے ہی جد و جہد کرتی رہے؟ کیا اسے یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسری شادی کرے؟ تو اس کا جواب یقیناً یہ ہے منطقی طور پر، عقلی طور پر، کہ اسے یقیناً حق ہونا چاہیے کہ وہ دوسری شادی کرے، اور اسے بالکل حق ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس شادی سے اس کے جو پہلے بچے ہیں ان کا جو حق ہے کہ وہ ان کی پرورش کرے وہ کیوں افیکٹ ہوتا ہے؟ افیکٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب دوسرا شوہر آئے گا اس کی زندگی میں، جب وہ عورت دوسری شادی کرے گی تو دوسرا شوہر اس کے پہلے سے موجود بچوں کے لیے نامحرم ہوگا۔ تو بہت ضروری ہے اس نامحرم ہونے کی وجہ سے اب اس کا جو رائٹ ہے بچے رکھنے کا یا بچوں کی پرورش کرنے کا وہ کمزور پڑ جائے گا، اور شوہر کا رائٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ تو اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ جن کے تعین کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں یا عدالتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ جو بچے ہیں آیا کہ وہ باپ کے پاس جانے چاہیے یا وہ ماں کے پاس رہنے چاہیے۔ ان کی فزیکل اور مینٹل ویل بینگ جو ہے وہ زیادہ کس کے پاس رہنے میں ہے۔ بہت شکریہ۔